اللہ وحدہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ کے لیے محمد محاسن تکبیراں تعلیلاں تمجیداں ساریاں تسبیحاں جڑا جو چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے جنج چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر دینا ہے۔ یہ سمجھ آئی کو نہیں گل آئی؟ جو چاہتا ہے جنج چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے تے جتنا چاہتا ہے کر دینا ہے۔ کوئی بندہ وہ دی بارگاہ دم ہم مارنا سارے بولو ہے تو جڑے گونگے ہو نہ بولو، جنہیں دے منہ زبانہ نے بولو، کوئی مار سکتا ہے دم نہ؟ وہ نے پانی بنائے، پانیاں وچوں ایک پانی انہیں افضل کر دیتا کیتا ہے نا؟ سارے پانی نے نا اے بدل جڑا ہے برسدا ہے پانی ہے بارش کا کہ نہیں؟ تو جی زمین وچوں جڑا نکلدا ہے وہ بھی پانی، اے چوہیاں دا پانی ہوندا ہے، چشمیاں دا، نہراں دا، دریاواں دا، تو بتیرے پانی نے ایک پانی ہے جنہوں آدھے نا آب زمزم، اس نے پانی بنائے، پانیوں میں ایک پانی کو افضل کر دیا۔ کون ہے اس سے پوچھنے والا کہ بنائے تو نے ہے؟ ایک کو شفا والا کہتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے خالق تم نہیں ہو میں ہوں، جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں افضل کر دوں۔ کوئی گل کرنا ہے؟ اچھا بولو، پھر بولو، ایک باری پھر بولو۔ کوئی بات کرنے والا ہے؟ وہ بتائیں سارے کے سارے میرے بھائی گھر سارے اسی نے شاہ جی میں شرم آمدی رسول اللہ کا واسطہ اوے اللہ چلو میں نے شرم آمدی اللہ سلام میں پیر میں رسول اللہ دے نام دے اللہ میں نے کٹھے ہی دے دیو، شرم آتی ہے مجھے، کوئی شرم نہیں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ شاہ جی روکو نا، ہے کہ نہیں؟ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین کون بول رہے اے ذرا میں کہلا پائیا ذرا صبر کریں، ذرا لوگ گرم تو کر لینے دے نا آگ میں نے۔ اوے انج بولو شاہ حسین، انج آکھو اے گجرات ہل جائے، کربلا کا شاہ حسین نہیں اجے بولے او کالے کپڑے لا بول تو بھی ہو جنے گرمی چوکھی ہے، ایک باری ٹل لا کے بولو کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہون جڑا اجے تک نہیں بولیا وہ پٹے اپنے بختاں نوں، او ماتم اپنے بخت دا کرے، حسین کا نہیں وقت کا کرے۔ کل بھی حسین ہے، آج بھی حسین ہے۔ او بھائی خدا کے بندو، وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرے کہ کس کا نام منہ سے نہیں نکل رہا، اس کا نہیں نکل رہا جو تسکین قلب مصطفیٰ ہے، جو تسکین قلب جگرے کتائے جگرے مصطفیٰ ہے، اس کا نام نہیں منہ سے نکل رہا جس کا نام رب نے جنت کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کا نام کے جو شفا ہے، وہ نام کے جو مغفرت کی علت و غایت ہے، وہ نام کے جو شاہ جی حضور فرما رہے تھے وَعْبُدْ رَبَّكَ، میں نے آپ کی اتباع میں تتبع میں یہ آیت پڑھی ہے۔ شاہ جی ایک جمعی بعد وچ نے یقین پہلے حاصل ہو گیا تھا۔ دنیا میں شاہ جی دنیا میں اے نمازاں روزے بعد کی بات ہے، علی نے ماں کی گود میں چہرہ مصطفیٰ کو پہچان کر یہ اعلان کر دیا تھا، باقی بالغ ہونے کے بعد شعور پاتے ہیں، ہم شعور لے کر آتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے؟ ہن بولو کربلا کا شاہ حسین،
ہاتھ دو میں کھڑے کر کے بولو کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور حضرت امام حسین دا نا گج بج کے لینا ہے، بالکل صحابہ دی سنت، قرآن دی قسم ہے مینوں، صدیق اکبر کی سنت ہے۔ ہم تو خالی یا حسین کہہ رہے ہیں، وہ شاہ صاحب نے پڑھی ہے نا وہ روایت، انہوں نے کہا تجھ پر میرا باپ قربان ہو، میری ماں قربان ہو۔ ہم تو صرف یا حسین کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں یا حسین بھی آکھو تے ماں پیو دے قدماں تے قربان بھی کرو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ چلو کہاں سے بات نکلی، اجے تو تقریر ہی نہیں شروع ہوئی۔ سوچ رہا ہوں میں کہاں سے شروع کروں شاہ جی، اجے سمجھ آئے شروع کرنا کتوں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ او جو چاہتا ہے، جو جتھے چاہتا ہے، جیویں چاہتا ہے کر دینا ہے کہ نہیں؟ پانیوں وچوں پانی نو انہیں الگ کیتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو مہینے 12 کون بنانے والا ہے؟ دسو بیلیو کون بنانے والا ہے؟ یہ سفر کس بنایا ہے؟ محرم کس بنایا ہے؟ تو 12 وچوں ایک نو افضل کر کے رمضان بنایا یا نہیں؟ اچھا بولو، کتاباں ساریاں رب دیاں، قرآن افضل کیتا کہ نہیں؟ دیہڑے سارے رب نے بنائے، پر شاہ جی بھی حدیث جانتے ہیں، الجمعۃ سید الایام، سارے سید نہیں، ایک سید بنایا سارے دا۔ تو مطلب یہ جو پانیوں میں پانی افضل کرتا ہے، کتابوں میں کتاب افضل کرتا ہے، گھروں میں گھر افضل کرتا ہے، مہینوں میں مہینے افضل کرتا ہے، دنوں میں دن افضل کرتا ہے، اس نے پوری کائنات میں سے نسل مصطفیٰ کو افضل کرتا ہے۔ اب ایسا اس نے کیوں کیا؟ پوچھو اسے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آ جاؤ سپا لیا، جلدی اگے آ جا، جلدی اگے آ جا، پیچھے نہ تکو ہے تو نہیں لڑتے صاحب، آ جا جلدی میرا پوت اگے آ جا۔ یہ تو رب سے پوچھئے، توجہ ادھر کیجئے، یہ تو رب سے پوچھئے، رب خود فرما رہا ہے، افضل انہیں کر رہا ہے۔ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماندے ہیں شاہ جی اس آیت کے تحت کہ سید کا گناہ ظاہراً ہے، حق تعالیٰ سبحانہ سید کے گناہ کو مغفرت کے مرحلے سے گزار دیتا ہے، وہی مانا کہ سید رب سے ملے گا تو ایسے ملے گا جیسے کبھی گناہ تھا ہی نہیں۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ نعمت کس کے سبب؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف، جڑا یہ بھی بڑے چڑھلے تھے، یہ دیتے بھی آکھو سبحان اللہ، نہ نظرہ گاجے بج کے آکھو، اور کملے ہوئے یہ تو سید نہ ہوئے یار، یہ پٹھان نہ ہوئے یار، تو سیدہ دی شان بھی اندھے جو کسی نو پتہ ہی نہیں سی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی کی بھی کھندت کھاتے ہیں، کسی دربار کی عزت نہ بچی ہوتی ہے، پٹھان نہ اٹھ کے کھلوندا، ایڈیاں ایڈیاں لمیاں داڑیاں رکھ کے، مچھا منڈوں کتر کے، پانچے ہتھے رکھ کے، وڈیاں پگاں بن کے، جھبے لمبے پا کے، ہاتھ وچ ڈنڈے تسبیحاں لے کے، ملا ملونٹے باہر گلیوں وچ نکل کے جب یہ کہہ رہے تھے کہ نماز میں خیال مصطفیٰ سے نماز جاتی ہے، تو بریلی کا یہ پٹھان قلم لے کر لکھ رہا تھا، مولا علی نے وہاں تھا جو انہوں نے بیان کر دیا، پر اسی کلام کو دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں کہ مولا علی نے فرمایا میں سجدہ بھی کدی نہیں کیتا جب تک خدا نو ویکھ نہ لہوں، لم ارکع ولم اسجد حتی اراہ، یا تغایر الفاظ کے ساتھ معنی یہی ہے کہ میں سجدہ کروں تو سجدے سے پہلے رب کو دیکھتا ہوں، رکوع کروں تو رکوع سے پہلے رب کو۔ تو یہ مولوی کی نماز نہیں ہے، مولا کی نماز ہے۔ یہ جملہ پھر سن لیں،
یہ مولوی کی نماز نہیں ہے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہو تو کاروبار دنیا بھی سوچ رہا ہوتا ہے. یہ مولا کی نماز ہے جو مصلی پہ کھڑا ہو تو خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ تو یہ مولا کائنات کیا کر رہے ہیں؟ یہ نماز مولا کی ہے جس میں خدا نظر آئے. اونچا بولو جس میں نہیں گجرات والے ہو شیر بنو کہ سارے شیر ہو. گجرات والے تو بڑے عاشق جڑے ہوتے ہیں. یہ عشق کی دھرتی ہے, مٹی ہے. پوچھ لو علی رضے کو. آج میں وہ اپنے یوسف شاہ کو بول رہا تھا, اس نے کہا گجرات تو میں نے کہا گجرات شریف آگ گل جی کہ نہیں بولو سونا جڑے آپ جا لیا. اب میں آخیا گجرات شریف آگ. وہ میرے منہ تک میں آخیا تینوں نہیں پتا اگلا جملہ میں ایک بولیا وہ تمہیں سنانا نہیں کیونکہ تم فتوا ٹھوک دینا ہے پاویں مفتی نہیں ہو. ہر بندہ اپنے اندر ایک پورا فتوا رکھتا ہے. اب میں آخیا جا تینوں کہ پتا ہے ان ذروں کی قیمت کیا ہے. اس دھرتی کے ذرے سے بھی ہمیں محبت ہے, اس مٹی کے ایک ایک ذرے سے ہمیں محبت ہے. اور 14ویں صدی دی محبت ہے حال پہلی دی دا عالم کیا ہوگا. قبلہ محبت ہو صحیح. چلو پھر ذرا سمجھو بات کو کہ مولا مرتضی پاک کی نماز اور وہ وار دی, وہ کیا کر دی؟ اچھا بولو بولو پھر بولو وار دی. کس چیز پر واری ہے؟ اور نہ ہو بچیا چلا ہوئے حضور تے کتھے واری کہ پہ کرنا ہے. اور نہ ہو نہ پترا حضور تے اجے بڑے اگے نے. اور قبلہ حضور بڑے اگے نے. اجے حضور ہنج کیتا ہے. حضور دے ہنج کرن تے مولا نے نماز واری. ہنج کرن تے او نماز جے دے وچ رب نظر آوے. شاہ جی ایک گل تواڈے نال میں کرنی تواڈے نال ہی انہاں نوں سمجھ آونی ہی نہیں. عبادت دیاں کئی قسماں نے شاہ جی. اے وعبد ربک حتی یاتی کل یقین. ادھر تو خدا نظر آتا تھا تو مولوی تو نہیں نا مولا ہے نا اے ہی ہے نا. تو سودا ہلکا نہیں کر سکتا. اے میں اتھوں اٹھ کے شاہ جی اتھے آیا تواڈیاں بزرگاں دیاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے. اے کوئی سوداگر نہیں, اے مولا کائنات ہے. ایک چھوڑ رہا ہے ایک عمل لے رہا ہے. جو لے رہا ہے دیدار خدا سے بھی بھاری عمل ہے. ایک گھر جا کے سوچنا اس گل نو. وہ عمل جس سے خدا نظر آتا ہے, وہ عمل جس سے خدا نظر آتا ہے اسے وار دیا سونے کی ادا پر. سونا تو ابھی بھی باقی ہے. یہاں ایک بات کروں. وہ ایک مرتبہ مولا علی کو حضور نے پہلے وہ بھیجا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جڑی بڑھڑی لے گئی سی او بڑھڑی لے گئی سی کچھ. حضور نے فرمایا ون جو وہ گئے نا تو بڑھڑی آگے اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں. کہ اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں. تو گئے نا پھر مولا, تو مولا نے تلوار کٹ کے نا فرمایا یا تو وہ رکا ہے تھے رکھتے یا سر. تو بڑھڑی نے اگوں پتہ ہے کیا اور تو سب تڑپ اٹھنا ہے شاہ جی. اے جملے پھر اس فقیر کو نہیں سنو. بڑھڑی نے کہا تیرا نام کی ہے؟ تیرا نام؟ آپ نے فرمایا علی. اس نے کہا میں نے پہلے ہی پتا سی. تیرے نال میں گل کر نہیں سکاں کہ میں نے سمجھایا گیا سی, پر میں تینوں کہہ رہی ہوں میں نے چھڈ. اللہ بہ جاؤ جی کوئی نہیں. قبلہ نوٹاں والے پاسے توجہ نہ کرو, ہن ادھر ذرا ذکر والے پاسے توجہ کرو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس نے کہا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کس اللہ کا نام لے رہی؟ شاہ جی لک ایٹ می, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہا کس اللہ کی نام لے رہی ہے؟ تو اللہ کا نام جانتی ہے,
مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے. قبلہ ہر لمحے یقین کی بلندیوں پر جا رہا ہے یہ سفینہ, اور یہ ذہن میں رہے یہ سفینہ ہے. یہ کیا ہے؟ سفینہ ہے. حضور نے بولا مثل آل بیتی, مثل آل بیتی کمثل السفینۃ نوح من رکب فیہا. من ہے تو کوشا جی تو سمی خطہ غایت اللہ بیان کیتا, ہوں میرا من بھی سن لو. من رکب فیہا, یہ اہل بیت میری اللہ بچ لازمی رہنا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اچھا بولو, ایک باری پھر بولو. تو میری سے مراد کون ہے؟ دب کے بولو سرکار. میری سے مراد کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ فرمایا میری اہل بیت. اس کی مثال کشتی نوح کی ہے. سب تو پہلے گل ہے میں تمہوں نوٹ چکا ایک دن ہے جی میں تمہیں یہ آخا یہ ڈالر کی طرح ہے, تو ڈالر ویکھے ہی نہ ہوئے. ہوں تو ویسے پاکستانیاں تک ہی لے آنے. او بیلیوں اگر ڈالر دیکھا ہی نہ ہو تو کیسے معلوم ہوگا؟ میں اگر کوئی چیز اٹھاؤں گول سی اور کہوں یہ بطخ کے انڈے کی طرح ہے, تو تم نے بطخ کا انڈا دیکھا ہی نہ ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کا مثال دی جاتی ہے جس چیز سے اس کو جاننا ضروری ہے. شاہ جی تبھی سمجھ میں آئے گی نا. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آپ کی ٹوپی مبارک ہے یہ مصری طرز پر ہے. ہوں کسی بندے مصری طرز تک کی ہوئے تو تاں ہی دسے نا جی, کیوں کہ بلا یہ پر پتہ ہی نہ ہوئے. وہ میری جان آپ پر قربان, حضور فرما رہے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. پہلے سمجھو کشتی نوح ہے کیا؟ چند مکھنوں پہلے یہ سمجھو کشتی نوح بنائی کیوں گئی, کشتی نوح ہے کیا؟ فرمایا تھا نوح پاک نے یہ کشتی ہے, اے طوفان آون والا ہے, بچے گا صرف وہی جڑا کشتی وچ ہوے. آنکھوں نا جی سبحان اللہ. کتھے ٹر گئے ہو, پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ بچے گا صرف وہی جڑا کشتی. ہاتھ فرمایا جی میرا پتر بھی باہر ہوئے بچے گا نہیں, بچے گا کوئی بھی ہوئے, کوئی بھی ہو, بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. قیامت تک کے امتی سن لے, نجات کے لیے حسین کا دامن تھامنا پڑے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. اور سنو ابھی وہ مان والے پاسے بھی آتے ہیں. اچھا جی جو سوار ہو گیا, جو سوار یہ مولوی صاحب امامے والے اگر کوئی بات غلط کرن میں نو دسنا, ایتھے ہی اٹھ کے ہنج کر دینا. لڑائی بالکل میں نہیں کرتا, عاشق آدمی ہوں. تمہارے اعتراض سے بھی پہلے 6 مرتبہ تمہاری دونوں آنکھیں 3 مرتبہ یہ 3 مرتبہ یہ چوموں گا, 7ویں مری متھا چوموں گا, جواب پھر دیں گا. جب تک کتاب سے مانتے رہو گے کتاب کے حوالے پیش کروں گا, نہیں تو جناب سے ملوانے کا فن بھی فقیر کو آتا ہے. یہ بھی کوئی راہ و رسم ہمیں آتے جاتے ہیں. قبلہ صرف اس گل نو سمجھن دی کوشش فرماؤ کہ کشتی نوح سے حضور نے تمثیل کیوں دی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کسی بھی سیانے دی گل حکمت تو خالی نہیں ہوندی. تے اے تے سرکار نے سیانیاں دے سردار. اپنی اہل بیت کی مثال کشتی کے ساتھ دینے کی کیا حاجت, اور پھر وہ کشتی بھی نوح کی جس پر سوار ہونے والے بچ گئے تھے, باقی سارے غرق. اور خیال رہے اس پر جو سوار ہوا کیا کیا ہوا, اس پر تو کتے بھی سوار ہو گئے تھے, بلے بھی سوار ہو گئے تھے, کھوتا بھی سوار ہو گیا تھے, جی بندے بھی سوار ہو گئے. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. تو کون تھے, کئی رند بھی ہوں گے.
مولوی فتویٰ لگائے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ کہہ لینے دے فتویٰ اور چیز ہے، نگاہ فیض حسین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو کشتی میں سوار تھا، وہ جو بھی تھا، وہ اچھا بولو، وہ نہیں، اور اچھا بولو، پھر بولو، کتا بھی اگر سوار تھا وہ بچ گیا، بندہ اگر نیچے تھا وہ مر گیا، کشتی پر بیٹھنے والا بچتا ہے، کوئی بھی ہو بچ جاتا۔ ایک بات اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو اور کر دوں، وہ یہ کہ کشتی پوچھتی نہیں ہے تو کون ہے۔ شاہ جی یہ بھی سن لو، کشتی پوچھتی نہیں تو کیڑا کیڑا گیا کراچی، ہاتھ کھڑا کرے، کون ہے کراچی گئے؟ اچھا چلو ہاتھ لے کر لو، کوئی کشتی چ بیٹھا کرے، چلو شکر ہے کشتی چوکھے بیٹھے ہو۔ میں بھی بہت سوار ہوں، کراچی جاتا آتا رہتا ہوں، کل ہی مڑ کے آیا ہوں۔ اے بھائی وہ کشتی چ بیٹھ دیا، کشتی پوچھ دی ہے کون ہے؟ سندھی ہے آ جا، پنجابی ہے لے جا، پٹھانے آ جا، بلوچی ہے لے جا، پوچھ دی ہے اچھا بولو نہ کہ پتا ہو تو آ کے پنجابی ہے، گجرات آئے چل نہ جا، لاہور دائیں چل آ جا، کشتی پوچھو گی نہیں کون ہے، جیڑا بہ جائے پار لگا دے گی، اس کا کام پار لگانا ہے۔ فرمایا کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، میری اہل بیت کے دامن سے لگ جائے، میری اہل بیت ہٹائے گی نہیں، اور آئے گا تو دوست کی ہوگا، جب حسین سے ملے گا جنت کا بادشاہ بنا۔ نہیں اٹھ کے منڈیا مارنا رہا، ڈردا کیوں ہے؟ ہیں جو کرے نا منہ ادھر، بسم اللہ کرو، سمجھ آئی جے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اور ذرا اچھا، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اہل بیت کا نام لینے سے بالکل بندہ شیعہ نہیں ہوتا، وہ تو تب ہوتا ہے جب صدیق کو بھونکے، ہم صدیق کے بھی کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتے، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ منڈ کے نام اس لیے رہ رہے کہ صدیق پاک نے سکھایا یہ ہے، ماں پیو قربان کر دے چلے جاؤ۔ بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اچھا لو جی سمجھ آئی گل؟ اچھا جی وہ پوچھ دی نہیں کون ہے، اے بھی پوچھ دے نہیں، اچھا بولو، بس آ جائے صحیح۔ ارے ایک اور بات، وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں کیا ملا ہے جی؟ صوفی جی اے ٹوپی پائی ہوئی جی میرے سلسلے دی مرید ہو میرے؟ اچھا کہ نہ جی مینوں پچھاڑو تو میں تانوں بھی پچھاڑا، تاں بیعت رہندی ہے، اے بھی دھیان رکھے، مینوں پچھاڑو میں کون ہاں تے مینوں اپنی بھی پچھان کراؤ۔ ہاں بھائی ہوں ذرا اچھا بولے، اہل بیت دے نام تے گج وج کے بولی دے، کہ کر دے پیو نوٹ تے نہ کٹھے کر دے ہیں، آنا نوٹ نہ کٹھے کرنا، گل غور نال سننا۔ میں نے کوئی بندہ ساتھ نہیں رکھا ہوا، صرف گل پکی سننی ہے۔ مرید ہمارا وہ ہے جس کے کلیجے میں یہ میرے سارے لفظ اتر جائیں۔ شاہ جی حضور نے جو گفتگو کی، شاہ جی کے جتنے مریدین بیٹھے تھے، کامل مرید وہی تھا جس نے شاہ صاحب کے الفاظ سینے میں اتار لیے ہیں۔ کیوں جی یہی فیض نہیں؟ اچھا جی یہ جی ذرا دسنا کہ ملا کشتی میں وہ جو سوار ہوا؟ ہاں جی خالی نجات تھوڑی پائی، کہ کر دے شاید خالی نجات نہیں نہ کچھ اور بھی ہے، جڑا نجات تو بھی اگی ہے۔ ادھر تھوڑی جی توجہ کر لو، وہ کتھے ہو قاری صاحب؟ کشتی میں سوار ہونے والے کو علی رضا نوری کیا ملا؟ نوٹ سارے تو زیادہ لے نہیں، 10 پترا نہیں تو مینوں پڑھا نوٹ میں دساں
کیا ملا؟ نجات بہت چھوٹی چیز ہے. میں تو کچھ اور کہنے لگا ہوں. کس نجات کی بات کر رہے ہو؟ وہ بہت چھوٹی نعمت ہے. ہم نجات سے ایک اگلی بات کر رہے ہیں. صرف عشق والوں کے لیے زندگی میں کبھی انہیں قرب نو ایسا میسر نہ ہوا تھا جو کشتی میں میسر ہوا. زندگی میں کبھی انہیں نو کا اتنا قرب نہیں ملا تھا جو کشتی میں ملا. جب کشتی میں چڑھے تو گٹھے کھا رہے ہیں, گٹھے پی رہے ہیں, گٹھے بیٹھ رہے ہیں, گٹھے اٹھ رہے ہیں. میری اہل بیت کشتی نو کی مثال ہے. تم میری اہل بیت سے مل جاؤ, میرے ساتھ کھاؤ گے, میرے ساتھ پیو گے, میرا قرب پاؤ گے. نجات پیچھے رہ جائے گی, محمد تمہارے ساتھ آ جائے گا. اور بولو اک دی ٹھنڈک دل دا چین, اک دی ٹھنڈک دل دا چین, اک دی ٹھنڈک دل دا چین. کچھ سمجھ آئی؟ کوئی آئی؟ قرب چاہتے ہو مصطفیٰ. وہ جو حضرت جی نے حدیث شریف پیش کی تھی, آیا ہے وہ سکے والی جڑی ہے, وہ سکے والی جڑی بیان کی ہے, وہ ترجمہ تو نہیں کیتا. اجازت دیو میں کر دیا. ہاں ہاں کرو نا اجازت. میں حکم دے, آگو حکم دینا. اور شاہ جی تساں جو میں نو جان دے نہیں, آگو جلدی کہو حکم دینا. آگو ایک بار حکم دینا. اور شاہ جی تساں میرے نال اللہ دی قسم یاری تو وقت پہ جائے, اللہ دی قسم چاہ کے میں آتا انہوں پوچھو. آج میرا ایک مرید میرے نال ناراض ہو کے میں ٹھا لیا, پیرا چ گر گیا. میں پوچھو وہ نشے پیچھے میں آگا پیر اگے کر, ناراض ہو گئے. اصل تو مریداں نو نہیں ناراض ہونے دیں, حسینی کو کھانا نہیں دیتے. اے کہنا منہ تے بیٹھا ہے, اللہ دی قسم یہ علی رضا دیکھ ہی نہیں سکا, اٹھ کے بھاگ گیا یہ, اور ہم نے ان کے پیر پکڑ لیے. میں کیا پترا پیر چوماں گے, ناراض نہیں ہون دیاں گے. تو قبلہ تسی مینوں حکم جلدی نہ آکھو, حکم دیتا ہوں. اے ہون آیا مزہ, جس آئی نا. او بھائی حضرت حسین گلی میں سرکار کریم, ادھروں میں منڈیا سرکار کریم پیچھے جماعت صحابہ, راوی اس کے ابو ہریرہ بھی ہے. اے اوتھے حسین ایتھے سرکار, تو سرکار ہینڈ کیتا ہے ادھر میرے حل تکو, اے ہینڈ کر کے سرکار کیتا حسین دوڑتے ہوئے وہاں چلے گئے, حضور وہاں چلے گئے. حسین دوڑتے ہوئے یہاں, حضور یہاں آ گئے. گجرات شریف والوں سمجھ آ رہی ہے؟ حسین ادھر, مصطفیٰ ادھر, حسین ادھر, مصطفیٰ ادھر. اب جو پیچھے جماعت تھی نا صحابہ کی, جب مصطفیٰ ادھر صحابہ ادھر, جب مصطفیٰ ادھر صحابہ ادھر, صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے پھر رہے ہیں, مصطفیٰ حسین کے پیچھے پھر رہا. تو تم ابھی تک نہیں سمجھے راز کیا ہے. حضور بتانا چاہتے ہیں اے قیامت تک کے لوگوں, ہمیں جو پانا ہے حسین کی طرف آؤ, جدھر حسین ملے گا مصطفیٰ ادھر. زور سے بولے. کیوں جی مولانا کوئی اختلاف تو نہیں کسی نے؟ انہیں بولو 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 اچھا بولو. اور جدوں انہوں نے نا حضرت علی نے رکھیا حرب, حضور نے جا کے حسن رکھ دیتا. پھر مولا علی نے حرب رکھیا, حضور نے جا کے حسین رکھ دیتا. پھر حضور نے فرمایا سن, اے جنت دیاں پردیاں وچ انہاں دے نام چھپائے ہوئے سن, تے اے میرے پتر نے. سبحان اللہ. اور اچھی آخو, اور آخو, پھر آخو, پھر آخو. اور کیڑی گل تساں کیتی حسین صاحب کوئی بھی کتھوں ہوئے. حضور نے فرمایا خود فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. فرمایا اللہ نے ہر نبی دی اولاد اتھوں پیدا کیتی ہے, اس نبی دے اللہ نے میری اولاد علی دے صلب وچوں پیدا کیتی ہے. یہ پورا مجمع جو کوئی ادھر مولوی پرا میرا بیٹھا ہے, میں انہوں ادب نال پیار نال محبت نال میں پہلے کہہ چکا ہوں, میرا تو مزاج ہی بڑی محفل میں کہا ہے میرے شیخ کامل نے
محبت ہی طریقت ہے، محبت ہی شریعت ہے۔ میرے شیخ نے مجھے یہی سمجھایا، پتر محبت ہی طریقت ہی تو محبت ہی شریعت ہی تو محبت ہی حقیقت ہی، لڑائی نہیں کرتے ہم، ہمیں پیار سے سمجھاؤ۔ ایک لنگڑی سی بھی کوئی روایت پیش کر دو جس میں کسی صحابی نے حسنین کریمین کو ابن علی کہا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، پھر ابن علی کیوں نہیں کہتے؟ جب بھی بلاتے ہیں کہتے ہیں یبن الرسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، بلکہ صدیق اکبر پاک نے تو حد کر دی، حد کر دی۔ ننگے پیر، پیراں وچ جُتی کوئی نہ، مدینے شریف دی گلی، حضرت صدیق اکبر وانیاں پیراں گلی چ پہ پھرن، امام حسین ایک گلی چ جا رہے سن، آپ خود اس گلی وچ انہاں پیچھے دوڑ دے ہوئے آئے، یک لخت امام حسن پاک آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، انہاں کہا امیر المومنین مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کیسے حکم دیتا؟ آج رویت یار کے لیے کلیجہ پھٹ رہا تھا، صدیق کو کوئی صورت نظر نہ آئی، آقا کا دیدار کرنے کے لیے تیرے قدموں پہ آ گیا ہے۔ احباب ذی وقار، اس لیے وہ یبن الرسول کہتے، اور ان کی محبت این ایمان ہے۔ اچھا بولو کیڑا ایمان ہے؟ پھر بس کبھی زندگی میں صحابہ کے بارے میں بھونکنا نہ، اس لیے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ کو بکواس کریں، اور ہم ان کے کتے ہیں جن کے کلیجے میں اہل بیت کی تعظیم ہے اور جن کے کلیجے میں صحابہ کی تعظیم ہے۔ باقی وہ جڑیاں گلاں میں تو عرض کر رہے ہیں، ایک ظاہر ہوندہ ہے ایک باطن، ایک اے او پنج تن پاک دا کرانا ہے، توبہ 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 توبہ، حضور دے ملن دا تصور بھی نہ کرنا اگر انہاں دا دامن نکل گیا تھا، ملن دا تصور بھی نہ کرنا کہ اگر ان کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور حضور کی اولاد کا دامن ہاتھ میں آ گیا، پھر شک نہ کرنا کہ سرکار دور ہے، پھر یقین رکھنا کہ تم سرکاری ہو گئے ہو۔ کیا ہو گئے؟ اونچا بولو، پھر بولو، نہیں ذرا دب کے بولو، کیا ہو گئے ہو؟ ان کی محبت، ان جیسا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے ان پر تن من جن، صحابہ دیکھو حضرت صاحب نے پگڑی بدی ہوئی نا، تو اتنا اس امام شریف دی تعظیم ہے جدی کوئی حد تے انتہا نہیں۔ حضور اے سنت رسول ہے، تو دسو ایک اے پگڑی ہے، ایک وہ پگڑی ہے جڑی حضرت ابو ہریرہ دے سر تے سی، ہے اے بھی سنت رسول ہے، او بھی سنت رسول، پر دوویں سنتاں رسولاں چوں کیڑی پگڑی افضل ہے؟ اے تساں دسو، جیڑی ابو ہریرہ دے سر تے سی او یا اے پگڑی افضل ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن پاک انج بیٹھے تو آپ دیاں قدماں نو مٹی پہ چمدی سی۔ اے میں جملے کے کہہ رہے ہیں نہ، اے ذرا گجرات شریف علیہ بولو، اے آخری گل سن لو، مٹی کے کر دی پہ سی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مٹی لگ گئی تو میلے ہو گئے، نہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے قدموں کو انہوں نے صاف کیا۔ صاف وہ چیز ہوتی ہے جڑی میلی ہو، وہ میلے ہے ہی نہیں، وہ میلے بلکہ میل چلی جائے ادھر وہ ہو جاندی نور پا رہی تھی، وہ مٹی کے ذرے چوم رہے تھے قدم حسن کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگ شریف لائی، پھر جدوں وہ چوم رہے سن پگ کیوں لائی؟ انہاں کہا کہ اے ذرے ہن میری پگڑی دے ستارے بن جائے۔ انہوں نے وہ پگڑی اتاری اور حضرت امام حسن کے قدمین شریفین پر رگڑی تاکہ وہ ذرے پگڑی میں آ جائیں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا ٹھہریے، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں۔ یہ گل غور نال سننی، میرے نانا کے صحابی ہیں، تو سانج نہ کرو، نہ کہا صحابی ہوں اسی لیے تو کر رہا۔
صحابی ہوں اسی لیے ایسا کر رہا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی تعظیم عین تعظیم مصطفیٰ ہے. پتہ ہے نا آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے برسر محفل ایک سید کی قمیض اوپر اٹھا کر تو ان کے پیٹ کو چوما تھا. تو آپ کے درباریوں نے کہا دربار کا روب جاتا ہے جب بادشاہ ایسے کرنے لگے. کیوں کیا؟ جواب دیا روب جاتا ہے تو لاکھ مرتبہ جائے. اے پتر فاطمہ دا سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں جو قدر والے ہیں وہ جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ نفوس قدسیہ ازل سے حضور کے لیے سلیکٹڈ ہے. اچھا بولو کیا ہے؟ پھر بولو. یہ جتنی تقریر میں کی تھی زہری علم نل کی تھی. اجے ایک اور ہے گل. ہاں جی وہ کرنی ہی نہیں. اجے گل ہو رہا ہے یہ نہ آکھنا پئی کوئی نہیں ہے. یہ زہری گلاں نے. باطنی بھی کچھ ہے. مولا علی مجدد صاحب نے جڑا حوالہ سنتے ہیں نا, مولا علی کے لیے اعلی حضرت سے فتویٰ طلب کیا گیا. ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے یا نہیں؟ فتاوی رضویہ. تو کسی نے پوچھا بھئی مولا علی کو کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان؟ تو اگوں اعلی حضرت بریلوی دتا میں کیا نا گج وج کے آمد رضا دا اللہ قبلہ. وہ اعلی حضرت بریلوی نے آگے سے کہا کہ سائل کے سوال سے شک کی بو آ رہی ہے. سائل کے سوال سے شک کی بو آ رہی ہے. یہ کیوں پوچھا کہہ سکتے ہیں یہ نہ کہو, بلکہ علی ازل سے ابد تک سید المسلمین ہے. سید المسلمین کہ بلا اتام ہے کہ ایسی بھئی گلنا اجے اور بھی باطنی ہیں. اے اجے ایک گل میں پیش کی تھی, اے بھی اجے باطن دی ابتدا بھی نہیں ہوئی, اگے کچھ اور بھی ہے. تو بابا اور نہیں فرماندے غوث پاک پچھلیاں گلاں نہ چھیڑے ہے. بابا اور نہیں بڑیاں گلاں کر دیں. بابا اور نہیں فرماندے میرے آقا غوث پاک شیخ الجن والانس والملائکہ. ہاں آپ یہ فرماتے ہیں بھئی او فلانی تھا تے میں ساں, فلانی تھا تے میں ساں. میں گل جڑی اشارہ تو کر رہے ہیں سمجھنے والے سمجھے. او فلانی تھا بھی میں ساں, فلانی تھا بھی میں ساں, فلانی تھا بھی میں ساں. تے بابا اور تے حضرت حسن حسین دی 10ویں پشت وچوں نے. تے جے 10ویں پشت والا فلانی فلانی تھا وچ ہے تے پہلی پشت والا آپ سوچ لو کتے کتے ہے. بس اتنی بات ذہن میں رکھو, یہ حضور سے جدا نہیں, حضور ان سے جدا. یقین کی منزلوں پر پہنچے ہوئے یہ لوگ ہیں. میرے آقا شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ, میں سب سے پہلے تو بلکہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باسوا سید السادات حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ, آپ کا شکر گزار. حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ, اور حضرت جی قبلہ شاہ جی حضور گل گلشن مصطفیٰ اور بہار گلستان مرتضیٰ. آپ کی گفتگو سن کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اجے اٹھان ہے نا تھوڑی بڑے اگے جانے دساں شاہ جی اللہ دے فضل و کرم بڑے. ویسے تو میں دساں اے جڑیاں دمڑیاں شمڑیاں لاندے ہیں اے سید, انہاں آخیا سید افضل. وہ بندے نے اگوں پوچھا وہ اتنا دوسرا اتنا پڑھیا, انہاں آخیا کدے وہ پاگل ہو جائے تے عالم نہیں روے گا, تے سید مجنوں ہو جاوے مڑ خونے مصطفیٰ روے. وہ کبھی اس سے جدا ہو سکتا نہیں. شاہ جی تساں وڈے لوگ ہو, بڑے لوگ ہو, ہم جیسے کتوں پر بھی مہربانیاں فرما دیا کریں. تساں بھی سارے وڈے لوگ ہو, میرے جیسے کمینے واسطے مغفرت دی دعا کرنا, اہل بیت دے پکے عاشق رہنا, صدیق اکبر پاک دے پکے غلام رہنا, سیدنا عمر فاروق دے پکے غلام رہنا, سیدنا عثمان غنی دے پکے غلام رہنا,
مولا علی دے پکے غلام رہنا، اسنین کریمین دے پکے غلام رہنا، میرے بابے عبد القادر پاک دے پکے غلام رہنا، داتا و خواجہ پاک کے پکے غلام رہنا، شہنشاہ ولایت کے پکے غلام رہنا، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی۔